الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب التعظیم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک شریف کا دوسرا جمعہ آپ کو مبارک ہو، اور الحمدللہ ہمارا پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کان اولہ رحمت، کہ ماہ مبارک کے پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی آپ نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ دعاؤں کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کو پہلے سمجھ لیں اور اس کے بعد وہ دعائیں رقیق قلب سے اور دل کے انتہائی گوشے سے وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے پیچھے پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے اے میرے پالنہار مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ دو چیزوں کا سوال ہے، ایک ہے مغفرت کا، بخشش کا، رب کی طرف سے پروانہ جاری ہو جائے، بندے کو آزادی مل جائے، ایک ہوتے نا پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے، تو بیسیکلی بندہ عرض کرتا ہے اے رب کائنات میری خطائیں بے شمار ہیں، بس تو مجھے عافیت عطا فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسرا ہے مغفرت کے بعد رحم، اللہ پاک کا بہت بڑا جو فضل ہے، وہ کرم نوازی ہے، وہ رحمان و رحیم کی رحمت کا خزانہ ہے۔ رحمان و رحیم اللہ پاک کی صفت ہے، اور جس بندے پر یہ رحمان اور رحمت ہو جائے رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں رب کی بارگاہ سے سوال کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے معاف بھی فرما دے اور مجھ پر رحم بھی فرما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات بھر کے سب سے زیادہ جو رحمت کرنے والے ہیں ان سے بڑھ کر اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں کثرت کے ساتھ استغفار اور رحم کی اپیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس ماہ مبارک کے 2 اہم ترین واقعات ہیں۔ آج 9 تاریخ ہے یا 10 ہے؟ مطلب آج 9 ہے، رمضان المبارک شریف کی 9 ہے، 9واں روزہ ہے نا، 9واں روزہ۔ تو 10 رمضان المبارک شریف ہجرت سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، آپ کی ذات پاک کا وصال ایک ہی سال میں، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا وصال ہوا۔ تو اس سال کو سرکار نے عام الحزن کا قرار دیا، سال قرار دیا عام الحزن، غم کا سال۔
تو شریعت میں کہا جاتا ہے غم 3 دن کا ہے، لیکن یارو جن کے پیارے بچھڑتے ہیں تو پھر وہ 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، سالوں سال وہ غم کی کیفیت ان پہ جاری ساری رہتی ہے۔ تو سرکار کے محبوب شہزادے حسنین کریمین کی شہادت جو ہوئی ہے، امت آج تک اس غم میں مبتلا ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ آج تک امت غم کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے شخصیت کون سی ہے، محبت والی شخصیت ہو، پیار والی شخصیت ہو تو سوگ 3 دن کا نہیں ہوتا، وہ پھر ساری زندگی۔ ایک خاتون کو دیکھا، وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، پوچھا گیا آپ کیوں روتی ہیں؟ ان کو تو بچھڑے ہوئے سالوں گزر گئے، ان کا میرا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے، میں ان کی یاد کے اندر میں روتی رہتی ہوں۔ تو وصال جو غم ہے وہ صرف 3 دن کا نہیں ہے، جن سے محبتیں وابستہ ہوتی ہیں، اخلاص وابستہ ہوتا ہے، پیار وابستہ ہوتا ہے، پھر وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ فتح مکہ شریف جو ہے وہ بھی 10 رمضان مبارک کو ہوا، فتح مکہ شریف۔ تو اس وجہ سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی وہ رفیقہ حیات ہے، وہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم بن محمد کی عطا فرمائی، ساری اولاد۔ اور سید خدیجۃ الکبریٰ حضور کی وفا شعار، حضور سے پیار کرنے والی، خدمت کرنے والی، اور ہر چیز سے بڑھ کر سرکار کو چاہنے والی تھی۔ عام طور پر آپ دیکھیں نا، عام طور پر میں عرض کرتا ہوں، جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے خامن کو بڑے سے بڑا ملک صاحب کہہ دیں گی، چودھری صاحب کہہ دیں گی، لیکن اگر کہیں کہ اپنے خامن کو ولی مانے، اللہ کا محبوب مانے، بڑا نیک آدمی ہے، اور میں جاننی ہے بڑا نیک ہے، ویلے ویلے خواتین اپنے خامد کو کوئی مرتبہ، کوئی اللہ والا تسلیم نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں جن سے میرا جوڑے کا تعلق ہے وہ کدھر سے ولی ہو سکتا ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات پاک کو دیکھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا مال لے کر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر سرکار ملک شام گئے۔ دیانت داری، ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، کاروبار کے اندر اخلاق، محبت اور دیانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کاروبار چمکتے ہیں، وہ کاروبار برقرار رہتے ہیں اور برکتیں ہوتی ہیں ان کاروبار میں جن کی بنیاد دیانت داری پر ہو اور ملاوٹ نہ ہو، اخلاص والا ہو۔ سرکار گئے وہ مال لے کر، اور اس کی پوری جو کاروان تھا اس کی آپ نے نگرانی فرمائی۔ وہاں منڈیوں کے اندر آپ نے نہایت ہی دیانت داری سے آپ نے وہ کاروبار فرمایا، بہت سارا منافع کما کے سرکار تشریف لائے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، انہوں نے واپس آ کر پوری دیانت داری کے ساتھ جو معاملات راستے میں ہوئے، معجزات بھی ہوئے، وہ سارے آ کر انہوں نے بتائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت متاثر ہوئی، آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیا عظمت والی بات ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچیوں والے گھروں سے بھی نکاح کے پیغام جانے چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ہم بچی والے ہیں، ہم لڑکی والے ہیں، ہم نکاح کا پیغام کیوں بھیجیں؟ ہمارا جو دین اسلام ہے آپ اس کو دیکھیں، پہل کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ نے کسی کے تھرو، کسی خاتون کے تھرو آپ نے یہ پیغام حضور تک پہنچایا کہ میں خواہش رکھتی ہوں کہ آپ سے نکاح کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سیدنا ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا،
آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے یہ پیغام آیا ہے، وہ تو بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک نام تھا، آپ نامی گرامی خاتون، عفت و پاک دامنی کے اندر، اخلاق کے اندر، اور کاروباری دنیا کے اندر، دولت کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کا نام تھا۔ جو یہ پیغام آیا تو آپ کے چچاؤں نے کہا بالکل بہت اچھے، تو آقا علیہ السلام نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، آپ نے قبول فرمایا۔ نکاح کی سرمنی انعقاد پذیر ہوئی، حضرت سیدنا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت اللہ جل مجدہ کی تعریف حمد و ثنا کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت بیان کی گئی، خانہ کعبہ شریف کا ذکر کیا گیا، اور اس طریقے سے آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ کا نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے میرے رب نے 6 اولادیں عطا فرمائیں، 6 اولادیں۔ پہلے نمبر پہ سیدنا حضرت قاسم بن محمد، یہ حضور کے شہزادے تھے، اور انہی کے نام پر سرکار کی جو کنیت ہے ابو القاسم، یہ سرکار کی کنیت ہے۔ اور دوسرے شہزادے سرکار کے حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جنم بھی وہاں سے ہوا۔ اور 4 شہزادیاں سرکار کی، حضرت سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ رقیہ بنت محمد، سیدہ ام کلثوم، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 6 اولادیں اللہ نے آپ کے وطن سے عطا فرمائی، اور جس ٹائم آپ کی شادی ہوئی تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند اور حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو علماء کرام، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آپ حاجت مند تھے، ایک مرتبہ ایک وادی میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی غربت کی حالت ہے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ان کے بچے اور وہ نہایت ہی کمزور ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے رنجیدہ ہو گئے کہ ہے کتنی غربت کے مارے ہے۔ انسان وہ ہے جس کے دل میں رحم والا دل ہو، رحم والا دل، اور وہ لوگوں کے دکھ کو، درد کو محسوس کرے، وہ انسان ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، آپ رحمت کا سمندر، اور لوگوں کے دکھوں کو، دردوں کو، مشکلات کو سرکار سمجھتے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو آپ انتہا درجے کے پریشان حال تھے، رنجیدہ خاطر تھے، اور اپنی چادر لپیٹ کے ایک جگہ بیٹھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ تشریف لائیں اور آ کر فرمانے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ آپ پریشان حال ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا کریم فرمانے لگے، اے خدیجہ، میں ابھی ایک لوگوں سے ہو کے آیا ہوں جو نہایت ہی تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تو میرے پاس اتنا کاش مال ہوتا تو میں وہ جا کے ان کو کوئی غلہ خرید کے دیتا، کوئی کھانے پینے کا سامان ان کو دیتا۔ آپ نے کسی کو پیغام بھیجایا، فرمایا جو مکے کے رئیس ہیں ان کو بلاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا گیا، چند ایک اور بندوں کو بلایا گیا، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، آپ نے اپنے غلاموں کو کہا جتنے میرے خزانے ہیں وہ سارے نکالو۔ درہم و دینار سامنے رکھ دیے گئے، روپیہ، پیسہ، مال، چیلا، کپڑے، جو کچھ بھی تھا سارا سامنے رکھ دیا گیا۔ اور آپ کا لقب تھا ملیکۃ العرب۔ کیسر و کسریٰ یہ بہت بڑے مملکت تھی اس زمانے میں، کسریٰ اور کیسر،
ان کا جتنا بجٹ ہوتا تھا نا اس بجٹ کے برابر اور لگ بھگ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اثاثے تھے، اتنے اثاثہ جات تھے۔ آپ نے سونا چاندی کے اتنے بڑے ڈھیر لگا دیے، عرب کے رئیس سامنے بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ تشریف فرما ہے، لیکن وہ سامنے سرکار نظر نہیں، اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ اسے دین کی اشاعت کے لیے جہاں دل کرے آپ اس کو خرچ کریں۔ مال اور دولت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو خرچ کیا جائے، اور اسی کے اندر بقا ہے اور خیر ہے اور باعث خیر ہے، باعث ثواب ہے، باعث جنت ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان کی جانوں اور ان کے مالوں سے ان کو خرید لیا ہے اور ان کے اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرمایا۔ تو مال وہی ہے، جان وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے اتنا سارا مال، آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور آپ نے اس مال سے اپنے محلات نہیں بنائے۔ کیا کیا بتائیں؟ جو کمزور تھے، غلام تھے اور نادار تھے، مسافر تھے، حج عمرے کے لیے آتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، آپ ان کو کھانا کھلاتے تھے، آپ ان کو راشن دیتے تھے، اور دور دراز کے جو لوگ آتے مہمان نوازی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اگر کوئی غلام ہے تو اس کو خرید کے اس کو آزاد فرما دیتے تھے۔ تو یہی ہے نا مال و دنیا، اس کا فوائد یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کی جنت کو خرید لو، جنت خرید لو۔ اچھا بھائی دیکھیں، یہ موبائل ہے نا یا کوئی چیز ہے، آپ نے خریدی، آپ مالک ہو، آپ مالک ہو۔ قرآن کی بولی سے میں عرض کرتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال ہم نے خریدے ہیں۔ پیمنٹ کیا کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیمنٹ جو کی ہے وہ ہے جنت۔ یہ چیز آپ نے خریدی، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، کسی کو دے دیں، ہدیہ کر دیں، اپنے استعمال میں لائیں، جیسا آپ، سبحان اللہ، میرے رب نے ایک تشبیہ اور استعارہ کی زبان میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جس طرح چیزوں کے تم مالک ہو نا، تم جان اور مال مجھے دے دو، بدلے میں جنت لے لو، جس طریقے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو نا، تو جنت تم اپنے پاس رکھو، یا جنت کسی کو دینا چاہو تم جنت دے بھی سکتے ہو، اپنے استعمال بھی لا سکتے ہو۔ تو دوستان گرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو استعمال فرمایا دین کی اشاعت کے لیے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے سرکار کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں۔ 25 سال بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے۔ کتنے سال گزارے ہیں؟ دن بھی گزارے، رات بھی گزارے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غار کے اندر 3 راتیں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتنی راتیں؟ کہتے ہیں جو خلوت کے اندر میں نے سرکار کے ساتھ راتیں گزاری ہیں نا، کائنات بھر کی نیکیاں ایک طرف ہیں، وہ جو سرکار کے ساتھ راتیں گزاری ہیں ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو بتاؤ، غار کی 3 راتیں ایک طرف ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 25 سال کی راتیں سرکار کے ساتھ گزاری ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا پھر؟ 25 سال، اور میں کہتا ہوں وفا بس ہے، وفا سیدہ کائنات کے اوپر وفا جو ہے وہ بس ہے۔ ایک مرتبہ
دختران اسلام، اسلام کی بیٹیوں کو خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھا دو، ان کو سنا دو، ان کو بتا دو بیٹی خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا جو کی ہے وہ دیکھ لو کہ ملیکۃ العرب، کائنات کی ہر آسائش آپ کے پاس موجود تھا، سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے پاس لگے ہوئے تھے، محلات اور کوٹھے اور بنگلے آپ کے پاس موجود تھے، حضور کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ سرکار کی خاطر شیب ابی طالب کے اندر چلی گئی، 3 سال کے لیے قید وہاں پہ رہ گئی، بھوک برداشت کی ہے، پیاس آپ نے برداشت کی ہے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا ہے، لیکن سرکار سے آپ نے وفا کی ہے۔ آج تھوڑی سی تنگی آ جائے، بیوی کہتی ہے تو نے مجھے دیا کیا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے دکھ ہی دکھ دیا ہے، اور تھوڑی سی تنگی آ جائے خامن کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور دختران اسلام، آپ سے میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی سیرت سیکھ لو سیدہ کائنات سے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی امی جان سے سیکھ لو کہ وفا کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے شہزادیوں والی زندگی بھی دیکھی ہے اور میں نے انتہائی غربت بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے وفا سیکھی ہے، خامن سے وفا کرنا سیکھو۔ آپ نے وفا کی نہ کی؟ دوستو بہت مشکل کام ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ شیب ابی طالب کے اندر جو مشکلات پیش آئیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارے کیے، وقت گزارا، لیکن سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ دوستان گرامی، اگر گود میسر آئے خدیجۃ الکبریٰ کی، گود مبارک میسر آئے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، تو شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کہلاتی ہے۔ اور اگر بی بی فاطمہ کی گود میسر آئے، نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین، ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں اے دختر اسلام اپنی گود کو تربیت دے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یا شہزادی کونین سے، تاکہ جو اولاد پیدا ہو وہ حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ حضرات گرامی، 2 ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے تجارت سے کمایا تو ہے تجارت سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کا موقع ہے تو آپ نے فرمایا اسلام کی اشاعت کے لیے پیش کرو، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پیش کیا جس کے پاس جو توفیق تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی، فرمایا کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اور لایا کیا ہوں، سوئی کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو بڑی سے بڑی چیز سے لے کر سوئی کی منزل تک حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، سرکار آپ راضی ہو جائیں، ہم نے دنیا بہت کمائی ہے، آپ کے مقابلے میں دنیا کی کیا وقت ہے۔ اور دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تجارت سے کمایا اور سرکار کی ذات پر سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اور پھر سرکار کی طرف سے جو ریکارڈ ملا ہے، وفا ملی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ کہتے ہیں نا اصلا نہ جے نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھول دے، اصلا نہ جے نیکی کریے۔ آج بھی حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا نے اپنی آغوش کے اندر لٹایا ہے، اپنے پہلو کے اندر لٹایا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا ہمارے گھر میں ذکر ہوتا، میں رشک کرتی تھی، وہ کیسی خاتون ہے، اللہ کی بندی ہے کاش ان کی جگہ میں ہوا کرتی۔
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کہتے ہیں ہمیں رشک ہوتا، سرکار اتنا ذکر خیر کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ تو دوستان گرامی، 10 رمضان المبارک کو سرکار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باسعادت ہوا۔ اللہ پاک آپ کے درجات میں اور بلندی اور ترقی نصیب فرمائیں، اور ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو حضرت سیدہ کائنات اور آپ کی والدہ مائدہ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فطرانہ جو ہے 2.25 کلو گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے، اور کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، یا اور کوئی جنس آپ سمجھتے ہیں انگور ہے، اس حساب سے جو آپ کی توفیق ہے، اس کے لیے قیمت سرکار نے معین نہیں کی، آپ نے مقدار معین کی ہے، جنس مقرر کی ہے۔ تو جنس جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، آپ وہ جنس دینا چاہیں بذات خود آپ کی مرضی ہے، گندم کسی کو دینا چاہتے ہیں، آٹا دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، گندم اپنا کھجور دینا چاہتے ہیں، بے شک آپ فطرانے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں اس طرح ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہے، توڑے جو ہے نا وہ گندم کے رکھ دی جاتے تھے، جو غریب فقیر آتے تھے تو فطرانے کے دانے جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی ضرورت مند کسی کو آٹے کی ضرورت ہے، آپ دینا چاہتے ہیں فطرانے طور پر، بہترین طریقے سے آپ دے سکتے ہیں۔ قیمت کے طور پہ دینا چاہتے ہیں 300 کے اعتبار سے، یا کھجور کے اندر کافی ساری ورائٹیز ہیں، اس کی قیمت معلوم کر کے 2.25 کلو کے حساب سے آپ اس کی قیمت خود بنا لیں، یا یہاں پہ کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، تو کم سے کم جو فطرانہ ہے وہ 300 روپے ہے، کم سے کم، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ ادا کریں۔ اور یہاں پر بھی دارالعلوم انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، استانہ عالیہ محبوب آباد شریف کے اندر بھی الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر طلباء کرام قرآن پاک، درس نظامی، حدیث، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی اپنی خدمات شرکت فرمائیں، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت ادا فرمائے۔ اگر آپ 50 روپے ہے، 50 کے بعد سے